ناول حصاری یار، رائٹر بائی رابعہ خان، قسط نمبر 10۔ عمل سارا وقت کانتا کے ساتھ تھی۔ نہ اس نے آگے بڑھ کر دلہنوں کی رسم کی اور نہ ہی کسی اور کام میں دلچسپی لی۔ وہ ایک جانب خاموشی سے کانتا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ کانتا نے اس کا دمکتا چہرہ دیکھا اور پھر صوفے پر ذرا آگے ہو کر بیٹھی، پھر اس کے گود میں رکھے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے نرم سے ہاتھ میں قید کیا تو عمل چونکی۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، کانتا نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ اس کا گلا دکھنے لگا، آنسو بہت دیر سے روک رکھے تھے، جس کی وجہ سے درد اب اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ ضرور، مگر کانتا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکالا۔ اس کے لمس سے پتہ نہیں کیوں اسے ولی کے احساس کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ شاید ہم جس انسان کے بھی قریب ہوتے ہیں تو اسی کی خوشبو، اس کے لمس کا احساس، اس کا انداز، سب کچھ ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے اترتا جاتا ہے۔ کانتا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمل کو اسے دیکھ کر ولی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بنا کسی تعلق کے اس سے 2 ہی ملاقاتوں میں قریب ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اس کے جواب کی نفی کی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بالکل ولی کا سا انداز تھا، آہستہ سے اس کی آنکھیں پڑھ کر اس کے جملوں کا انکار کرنے والا انداز۔ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے جھکا چہرہ اٹھا کر کانتا کو براہ راست دیکھنے سے پرہیز کیا۔ لاؤنج کے اس طرف صوفوں پر خواتین کا رش خاصا کم تھا، کیونکہ رسم کا اہتمام باہر سبزہ زار پر کیا گیا تھا۔ یہاں لاؤنج تک بھی مہمانوں کے شور کی دبی دبی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو عام لڑکیوں سے اونچا سمجھا، ہمیشہ خود کی عزت کی اور دوسروں سے کروائی۔ میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں، میں غلط جگہ پر کہی گئی غلط بات کو اور غلط کرنے والے کو روک سکتی ہوں، تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے لفظوں کی ٹھوکروں سے سب کچھ چھڑانا آتا ہے تو میں ایک عام دبو اور اندھی بہری لڑکی سے قدرے مختلف ہوں۔ میں ڈگنیفائیڈ ہوں، قابل عزت، کسی کو بھی میری بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یقین کریں کانتا، میں نے کبھی بھی کسی کو خود پر بولنے نہیں دیا۔ لوگ اگر کوئی نازیبا بات کر بھی جاتے ہیں تو میں انہیں اسی وقت روک دیتی ہوں۔ مگر آج، اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی۔ کانتا نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے مجھ سے کہا کہ ہر کسی سے بات نہیں کی جاتی، ہر کوئی بات سے سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اتنی جلدی سمجھ گیا اور میں ساری زندگی سے اسی ضم میں ہوں کہ اپنے لفظوں سے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی کو بھی روک سکتی ہوں، کسی کو بھی انجام تک پہنچا سکتی ہوں۔ مگر میں غلط تھی کانتا، میں تو ایک کمزور سی لڑکی ہوں۔ آج جب نفیس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں اسے روک نہیں پائی، اور اگر ولی نہیں آتا تو پتہ نہیں۔ اس کی آواز آخر میں خوف سے کانپی تو کانتا نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ کبھی تنہا نہیں کرے گا تمہیں، ڈرو نہیں، خوف زدہ مت ہو، تم اب بھی ایک بہادر و حق بات کرنے والی لڑکی ہو۔ تم نے جو اس وقت لڑکے سے کہا تو یہ بھی ہمت تھی تمہاری، بعض لڑکیاں تو اتنا بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی باتوں کا جواب دیا، بہت اچھا کیا۔ ہم عورتیں، ہمارے پاس ان لفظوں کے علاوہ اور ہے کیا عمل؟ ہمارے پاس ہماری آواز ہے، ہمارے الفاظ ہیں، ہمارا وقار ہے۔ ہم اگر ہاتھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا ہوا؟ یہ ہمارے مرد کس لیے ہے؟ یہ مقابلہ کریں گے ہمارے لیے ہاتھوں سے، مگر ہم اپنی زبانوں سے مقابلہ کرتی ہیں، اپنے دلائل سے، اپنے طریقہ کار سے۔ تم اسے ہلکا مت لو عمل۔ عدالتوں میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم جیسی عورتیں مضبوط دلائل دیتی ہیں تو بڑے بڑے مجرم صرف ہماری آواز کی وجہ سے سولی جڑتے ہیں۔ جانتی ہو، ابن صفی نے کہا کرتے تھے کہ عورت طاقتور ہوتی ہے، اتنی طاقتور کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ کانتا کی نرم مگر مضبوط لفظوں نے بکھرتی سی عمل کی دھارس بندھائی تھی۔ اس کا دل جو خوف سے سکڑ رہا تھا یکدم ہی شانت ہو گیا۔ ولی مجھ سے بہت ناراض ہوگا کانتا، کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا تو وہ مسکرائی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، پھر کیوں ناراض ہوگا وہ تم سے؟ وہ اسے بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ مگر پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں وہ بہت عجیب سا لگ رہا ہے کچھ دنوں سے، عجیب سا، خاموش، بہت بھیانک سی خاموشی ہے اس کی، جیسے ہر پل دماغ میں جمع تفریح کر رہا ہو، ہر وقت اپنے اہداف طے کر رہا ہو، بس ہر وقت بے سکونی کی حالت میں ہو۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب پھر سے وہ ویسا ہی بنتا جا رہا ہے جیسا پہلے تھا۔ مجھے اب خوف آ رہا ہے اس سے۔ کانتا نے اس کی بات پر آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ سب تو ایسے بھی بہت وقت سے محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا وہ کافی دنوں سے۔ خیر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ پوچھو تو کچھ بتاتا بھی نہیں ہے، سب کچھ اندر ہی اندر پال رکھا ہوا ہے۔ اللہ بس حفاظت کرے اس کی۔ کانتا نے کہہ کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا، پھر نرمی سے چھوڑ دیا۔ پریشان مت ہو، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ ان کی تسلی پر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ساتھ بیٹھے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسی پل باہر سے عجیب افراتفری کی آوازیں آئیں تو دونوں نے بیک وقت پلٹ کر باہر کی طرف دیکھا۔ باہر تیزی سے بوچھاڑ برسنے لگی تھی اور لوگ اب اندر کی جانب بھاگتے آ رہے تھے۔ ساری رات اس نے کس طرح گزاری کچھ یاد نہ پڑتا تھا۔ پہلے وہ اسے اسپتال لے کر گیا، پھر اس نے پولیس کو کال کی۔ سرنگ کے آس پاس اب بہت سے اہلکار کھڑے جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ کرائم سین پر پولیس کے علاوہ کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے کرم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور پھر ساری کارروائی کے بعد اسے اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ ولی جانتا تھا کہ اس سارے تکدو کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاشم کی ایک کال پر پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر کرم کا کیس فائلوں میں بند کر کے شیلف کے سب سے پچھلے حصے میں رکھ دیا جائے گا۔ 2-3 دن بعد کرم کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا اور دنیا ایک بار پھر سے اپنا کارواں جاری رکھے گی۔ 2 دنوں کی مسلسل بے خوابی اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے کرم کے گرم سے وجود کو ٹھنڈا پڑتے دیکھنا اسے پھر سے وہیں دھکیل گیا تھا جہاں سے اس نے اپنے سفر شروع کیا تھا۔ سب کچھ وہیں چلا گیا تھا، اسی تاریخ کباڑ خانے کے آس پاس۔ سردار بابا کو اس نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 دن تک گھر نہیں آ پائے گا کسی ضروری کام کی وجہ سے، اور اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ زمان نے مزید اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ کرم کو جب غسل دے کر صحن میں بچھی چارپائی پر لا کر ڈالا گیا تو سارا گاؤں اس کے ماں باپ کی دل دوز چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی، ہر ایک کے دل سے آہیں نکل رہی تھی۔ سب ایسے انجام سے پناہ طلب کر رہے تھے، مگر ولی وہ ان سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گیا۔ دل اتنا ویران تھا کہ حد نہیں، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ ایک بار پھر راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس نے کندھا دیا اور پھر مسلسل قبرستان تک اس نے کسی کو بھی اپنی جگہ پر کندھا نہیں دینے دیا۔ کرم کا بابا پیچھے پیچھے روتا ہوا آ رہا تھا، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ ان ناتواں کندھوں پر اٹھا سکتا۔ سارے راستے لوگ اس کیا و بکا سے لرز رہے تھے، مگر کسی نے اسے رونے سے نہیں روکا، کیونکہ نہ تو کسی کے پاس وہ لفظ تھے جس سے اسے تسلی دی جاتی اور نہ ہی ایسا دل کہ اس بوڑھے باپ کے آنسو برداشت کیے جاتے۔ قبرستان پہنچ کر اسے لحد میں اتارتے اس نے ایک آخری بار اس کا نوعمر پرکشش سا چہرہ دیکھا، پھر اسے اندر اتار دیا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ وہ خاموشی سے اس کی قبر کو دیکھے گیا، اس کی آنکھیں گلابی تھی اور چہرہ سپاٹ سرد سا۔ چند پل وہ اس دن چڑھی دھوپ میں اس کی تازہ قبر کو دیکھے گیا، پھر اسے ایک وعدہ لیتا پلٹ آیا، تم دیکھنا کرم میں ان کا کیا حال کرتا ہوں۔ گاڑی حویلی کی جانب دوڑاتے ہوئے مستقل ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ ولی احمد کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو دوپہر کی مخصوص چہل پہل تھی۔ 2 دن وہ گھر سے باہر رہا تو اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ جتنے وقت وہ باہر رہا انہی دنوں میں مہندی اور بارات تھی جو اس کی خیر موجودگی میں گزر چکی تھی، اور اب ایک دن کے وقفے کے بعد شاید ولیمہ رکھا گیا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تھکا ہوا تھا اور اتنا سر دکھ رہا تھا کہ کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ تاریخ کیا تھی، کس دن کی تھی۔ سب سے پہلے بی جان کی نظر اس پر پڑی تو اس طرف آئی۔ کام ہو گیا تمہارا؟ جی بی جان، اس نے بامشکل کہا تو آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 دن کی مسلسل خاموشی سے اس کا گلا عجیب سا ہو رہا تھا، مگر کچھ تھا بی جان کو ٹھٹکا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنا تیز بخار؟ ولی تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے اور تم باہر کام کر رہے تھے۔ خدایا، بیٹھو، ادھر آؤ۔ ادھر آؤ۔ وہ منع کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر بھی جان سے اس سے ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی۔ اسی پل زمان زینوں سے اترتے نظر آیا، عمل بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ولی کو دیکھ کر چونک گئی۔ زمان، ذرا دیکھیں اسے کتنا شدید بخار ہو رہا ہے، اپنا جو ذرا خیال کر لے یہ لڑکا۔ نورا، جا ولی کے لیے کھانا لگا، پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں کھایا اس نے۔ زمان بھی پریشانی سے اس کے ساتھ آ بیٹھے تھے اور اب بار بار اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ اتنا بخار کیسے ہو گیا ولی؟ کہاں تھے تم؟ ان کی پریشان سی آواز پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں سردار بابا، بس ہلکا سا بخار ہے۔ ہلکا سا؟ بے جان نے خفگی سے ٹوکا تو اب کہ وہ بالکل خاموش سا ہو کر بیٹھ گیا۔ عمل کا دل بھی ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا، مگر ابھی اس کے سامنے ایسے جانا۔ اس نے دھڑکتے دل سے زینے عبور کی اور پھر لاؤنج میں چلی آئی۔ ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کچن کی جانب مڑ گئی۔ دلہنوں کے گھر سے آیا ڈھیر ناشتہ اب تک ویسے ہی پڑا تھا، مگر نورا ولی کے لیے تازہ کھانا نکال رہی تھی۔
اس نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹایا۔ کھانا کھاؤ اور دوائی لے کر اپنے کمرے میں آرام کرو جا کر، خبردار جو اب کسی بھی کام کے لیے باہر نکلے تو تم۔ سردار بابا اس پر برہم نہیں ہونے تھے سردار بابا اس پر برہم نہیں ہوتے تھے، مگر اب بھی اس کی ایسی لاپرواہی پر ان کا غصہ سوانح سے پر جا پہنچا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سردار بابا، بس یہ ولی احمد جو میں نے کہہ دیا وہ تم نے سن لیا۔ اور پھر ولی نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے ہاتھ دھوئے، کھانا زہر مار کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر چت لیٹ گیا۔ آنکھیں موندی مگر پھر بھی گھبرا کر کھول دیں۔ ہر جانب کرم کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف اس کے رونے کی آوازیں تھیں۔ اس کا خون میں لت پت جسم، برستی بارش، ٹھنڈے گوشت کی بو۔ وہ بے اختیار بستر پر اٹھ بیٹھا، اس کا سانس اوپر نیچے تھا اور دل کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، چند پل ویسے ہی بیٹھا رہا، گہرا سانس لے کر بستر پر لیٹ گیا۔ سرخ نسواری آنکھیں اب پھر سے چھت کو تک رہی تھی۔ عمل گمسم سی بی جان کو تک رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ بی جان اسے پکار رہی ہیں۔ عمل اب کہ انہوں نے اس کے آگے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ یکدم جاگی۔ ان کا چہرہ دیکھا، وہ اسی غائب دماغی پر بغور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خجل ہو کر شانوں پر دھرا دوپٹہ خواہ ٹھیک کیا تھا۔ بی جان، تم گم کہاں ہو؟ تم کہاں گم ہو؟ ہاں، کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں؟ حد ہو گئی ہے، اتنی سی عمر میں اتنا گمسم بیٹھنا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اب کیسے ڈانٹ رہی تھی مگر اس کا دماغ اب بھی یہاں نہیں تھا اور دل توڑ سے ولی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ سوری بی جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا اب جاؤ، چھوڑو یہ سب، جاؤ جا کر دیکھو کہیں شاہد اور امینا کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ابھی آئی ہیں وہ ماں کے گھر سے، تم جا کر ان سے بات چیت کرو، حال احوال لو ان کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے وہ دونوں رخصت ہو کر آئے ہیں تم نے ایک دفعہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے بیٹے، وہ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہیں، ان کو بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیروں کے گھر آئی ہو۔ جاؤ، اب اٹھ جاؤ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس اپنے کمرے میں سر منہ لپیٹے لیٹی رہے، کسی سے کوئی بات نہ کرے اور نہ کوئی اس سے برائے بات کرے، مگر نہیں، پاکستان میں ابھی بھی پرسنل سپیس کی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی۔ انسان کسی بھی حال میں ہو، خواہ مخواہ سب سے ہنس کر بات کرنا لازمی ہے۔ اس نے بوجھل ہوتے دل کے ساتھ کشن صفحے پر رکھا اور پھر دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نثار اور بختیار دونوں کا کمرہ زینوں کے اس پار تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر خود کو بلا وجہ مسکرانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ نہ تو شازیہ اسے پسند کرتی ہے نہ ہی امینا۔ دونوں کا کھنچا سا رویہ اسے ہمیشہ سے ان دونوں سے ایک فاصلے پر لے آیا تھا، اور یہ تو طے ہی تھا کہ وہ ان سے کبھی بھی تکلف نہیں ہو پائی، کیونکہ وہ دونوں تھی ہی نگار بیگم کی بیٹیاں۔ تیکھے ترار جملے بولنے والی، اور ایسے لوگوں سے تو اس کی ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ اس نے دروازے کے پار رک کر ایک پل کو رخ ولی کے کمرے کی جانب پھیرا۔ دروازہ بند تھا اور شاید وہ سو رہا تھا اندر۔ کیا وہ زیادہ غصہ ہوگا مجھ پر؟ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں پھر کیوں عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خود بات کیوں نہیں کرتا آخر؟ اور وہ دونوں سے کہا تھا، اور 2 دنوں سے کہاں تھا وہ؟ اوفو عمل، اب ان باتوں کو چھوڑو۔ اس نے سر جھٹک کر پہلے گہرا سانس لیا اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر داخل ہوئی۔ شازیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ بختیار واش روم میں تھا۔ اس سے اندر آتا دیکھ کر اس کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ السلام علیکم بھابھی۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا تو شازیہ بھی مسکرا دی، پھر یوں ہی بالوں کو چٹیاں میں گوندنے لگی۔ وعلیکم السلام، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے ویسے خیال آ گیا تمہیں اتنے دنوں میں مجھے سلام کرنے کا؟ حسب عادت اس کا طنز شروع ہو چکا تھا، مگر عمل نے کمال ضبط سے مسکرا کر اس کے لہجے کو نظر انداز کیا۔ سوری بھابھی، دراصل ان دنوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی تھی، اس لیے میں سلام نہیں کر سکی آپ سے اور نہ حال چال پوچھا۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ اس نے بہت سے سہولت سے کہہ کر اس کا عکس آئینے میں دیکھا۔ وہ اب چٹیا کے چھوٹے ہوئے بالوں پر برش پھیر کر انہیں پیچھے پھینک رہی تھی اور ہاتھوں میں بھری بھری چوڑیاں ہر پل اس کی جنبش پر بج جاتی تھی۔ بلا شبہ وہ نئی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ ہاں، نہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود ہی کہہ دوں گی، اور ہاں ظاہر ہے نیا گھر ہے، اپنے گھر سے خاصا مختلف، تو کچھ وقت لگے گا ہی مجھے یہاں ٹھیک طرح سے رہنے میں۔ خیر تم بتاؤ طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ وہ آپ کے اس کی جانب مڑی تو عمل مسکرائی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس تھوڑا سا بخار تھا، سر پر بوجھ، اب ٹھیک ہوں۔ اب تک وہیں دروازے میں کھڑی تھی، کچھ تھا جو اسے انکمفرٹیبل کر رہا تھا، مگر ابھی یوں اس طرح سے جانا درست نہیں تھا، سو وہ بھی جم کر کھڑی رہی۔ خیر اب شادی کے جھنجھٹوں میں تو طبیعت اکثر خراب ہو ہی جاتی ہے، اس میں سے کوئی بات نہیں۔ ویسے یہ ولی کہاں ہے؟ جب سے میں آئی ہوں تب سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سوٹ کا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلا رہی تھی۔ عمل گڑبڑائی۔
جی پتہ نہیں، وہ سارا دن باہر ہی ہوتا ہے بھابھی، اور اس کی مصروفیت تو صرف بھی جان ہے، پھر بابا ہی جانتے ہیں۔ اگر کہیں شہر وغیرہ جانا ہوتا ہے تو وہ بابا کو بتا دیتا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اچھا؟ ایک میں نے مسکراہٹ نے چھوا تھا شازیہ کے لبوں کو۔ عمل نے بے چین سے سانس خارج کی، عورت اسے مسلسل غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم ولی سے خاصی بے تکلف ہو، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو خبر ہوگی۔ عمل کو اپنا چہرہ سفید پڑتا لگا۔ اس نے گلا کھنکار کر بمشکل چند الفاظ کہے تھے، کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ مجھے تو امی نے بتایا تھا، انہیں شاید ارجمن چاچی نے بتایا، اور ارجمن چچی کو شاید ناجیہ نے۔ کیوں؟ کیا تم اس سے بے تکلف نہیں ہو؟ اسی وقت وہ بالوں کو تولے سے رگڑتا بختیار واش روم سے باہر نکلا، تو اسے لگا اب تو اس سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، مگر پھر بھی اس نے کمزور سی آواز میں خود کو کہتے سنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، جس نے بھی کہا اسے شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اور اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر تھی۔ شازیہ نے ذومعنی انداز میں دوپٹے کا پلو لے کر سر پر ڈالا، پھر مسکرا کر سنگھار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بختیار کو دیکھا۔ چلو کچھ تو اس کے بھی ہاتھ لگا عمل کے خلاف، اور شوہر تو پہلے ہی اس کی مٹھی میں تھا۔ ادھر وہ اس کے معاملات میں اپنی ناک اڑائے اور ادھر وہ اس کو ناخن سے چبوا دیں۔ گہری ہوتی شام میں عجیب سا حبس تھا جو محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل خوف سے سکڑ کر پھیل رہا تھا۔ ناجیہ نے اتنے سب لوگوں کو اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں بتاتی، اور وہ ادھر مزے سے بیٹھی رہی۔ اگر جو یہ بات بی جان، بابا یا پھر بختیار بھاجی کو پتہ چلی تو وہ تو اس کا قتل ہی کر دیں گے۔ بے اختیار اسے رونا آیا تھا۔ دل سنبھال کر اس نے جیسے قدم آگے بڑھائے۔ ولی اپنے کمرے سے نکلا، صبح کے برعکس خاصا بہتر، دھلے بالوں کو پیچھے جمائے۔ وہ شاید ابھی بھی شاور لے کر آیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے بند کیا، پھر جیسے ہی آگے بڑھنے لگا اس کی نظر عمل پر پڑی۔ کچھ تھا کہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک پل کو آنکھیں سکیڑ کر اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ عمل اس کے ایسے دیکھنے پر گڑبڑائی تھی، اور اس سے پہلے وہ پوچھ لیتا کہ مسئلہ کیا ہے، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے قدم زینوں کی جانب پھیرے اور پیچھے دیکھے بغیر اوپر بھاگتی گئی۔ ولی اس سے بخور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ جلدی سے بند کیا اور چند پل وہیں دروازے سے لگی کھڑی رہی۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ کیا ناجیہ کم تھی جو اب اسے یوں اس طرح بلیک میل کرنے کے لیے شازیہ بھی آ گئی تھی؟ اور اگر یہ بات شازیہ کو پتہ ہے تو ظاہر ہے امینہ کو تو پتہ ہی ہوگی۔ اس کے دل پر بوجھ پڑتا ہی جا رہا تھا۔ مغرب کی اذانیں گونجی تو اس نے اپنا رخ واش روم کی جانب پھیرا۔ ایک ہی حال نظر آ رہا تھا ابھی تو۔ ولی نے چند پل اس کے کمرے کا بند دروازے کو دیکھا، پھر سوچتی نظریں دوسری سمت پھیری۔ اب کہ اس کی نظریں بختیار کے کمرے کے دروازے پر ٹک گئی تھی، پھر وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ وضو بنا کر رفتے نے کلائیوں پر برابر کرتی سنگھار آئینے تک آئی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، اس کے چٹیا سے نکلی گیلی لٹیں مومی چہرے پر چپکی ہوئی تھی، شہد رنگ آنکھیں اداسی کی زد میں لگتی تھیں۔ صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر اس نے چہرے کی گرد باندھا، پھر کچھ یاد آنے پر ایک لمحے کو مڑی۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ کسی کی آواز گونجی تھی اس کے کانوں میں۔ معصول لڑک کر اس کے گالوں پر پھسلے، ہونٹ لرزنے لگے اور تیرتی سانسیں کانپنے لگی۔ ہماری کہانی اتنی مشکل کیوں ہے ولی؟ میں نے تو محبت کی آپ سے، کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ اور آپ؟ اس نے اپنے آنسو رگڑے تھے، گیلی سانس اندر کو کھینچی۔ آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ دیکھیے لوگوں کے کیسے کیسے سوال کے جواب دے رہی، کیوں مجھے تنہا کر دیتے ہیں آپ ہمیشہ؟ کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسے؟ آنسو اب متواتر بہنے لگے تھے، دل زخمی ہونے لگا تھا، اور یاد کے پردے اس کا چہرہ پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں چند پل بند کی، گرم گرم آنسو رخسار پر پھسلنے لگا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ دوسری جانب نظر آتے اس کے چہرے کو مہو ہو کر دیکھ رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ دور تھا، دور کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہ دور تھا تو دور کیوں نہیں لگتا تھا؟ کیوں دور ہوتے ہوئے بھی اس کی قربت محسوس ہوتی تھی؟ اس نے آنکھیں کھول دیں، جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مغرب کی نماز اول وقت میں ادا کرنے والے نفاق سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا ایمان بچانے کی ادنا سی کوشش کی تھی۔ شام کی سیاہی میں عشاء کی سیاہی گھلنے لگی تو حویلی کے سنہرے کمکمے بھی روشن کر دیے گئے۔ ساری حویلی ان کی روشنی میں نہا گئی تھی۔ شازیہ امینہ اپنی شوہروں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ سربراہی صوفے پر آغا جان مسکرا کر شازیہ کی بات سن رہے تھے۔ بی جان بھی مقابل صوفے پر برج جمان نثار کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اسی پل سامیہ حویلی میں داخل ہوئی۔ خوش و خرم، خوبصورت سا کڑھائی والا جوڑا زیب تن کیے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، وہ خاصی بھری بھری سی لگتی تھی۔ نئی نویلی دلہن شازیہ اور امینہ کے چہروں سے کہیں زیادہ بابرکت چہرہ لیے۔ السلام علیکم خالہ۔ السلام علیکم آغا جان۔ وہ ایسی ہی تھی، ہنس مکھ گھلنے ملنے والی۔
گھر میں داخل کیا ہوئی ساری حویلی کو پر رونق کر دیا۔ بی جان اب کے آگے بڑھ کر اسے گلے مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ شادی سے باقی مواقع کی غیر موجودگی پر ڈانٹ بھی رہی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر معذرت کرتی ان سب سے الگ ہوئی۔ شادی اور امینہ سے گلے ملی، ان کو شادی کی مبارکبادوں سے نوازا۔ داماد کہاں ہے میرا؟ آغا جان کے استفسار پر وہ بے اختیار ہنسے تھے۔ آپ کے داماد جی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آ سکتے اندر، دراصل کسی کام سے جانا تھا آغا جان، انہیں اسی لیے اندر نہیں آئے، کل ولیمے میں ضرور آئیں گے۔ آغا جان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بی جان بار بار اس کے چہرے کی بلائیں لیتی تھی۔ شادی اور امینہ سے چند ایک باتوں کے بعد اس نے آس پاس نظر دوڑائی، نہ امل تھی نہ ہی ولی۔ خالہ امل کہاں ہے؟ امل کمرے میں ہے، اپنے ان سب سے معذرت کرتی وہ اوپر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا پھیلا تھا اور وہ چادر سر تک تانے سو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر کمرے کی بتیاں روشن کی تو چادر کے اندر سے آواز آئی، بی جان پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ بی جان کی بچی! اس نے آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچی تو ایک جھٹکے سے اٹھی۔ سامی! نعرہ لگا کر وہ بیڈ سے اتری، اس کے گلے لگ گئی۔ سامیہ ہنس رہی تھی، پھر اس سے خود سے الگ کیا۔ سب نیچے بیٹھے ہیں اور آپ محترمہ کمرے میں بند کیا مراقبہ کر رہی ہیں؟ شادی کا گھر ہے مگر تم باز نہ اپنی حرکتوں سے، اور یہ حال تو دیکھو اپنا کیا کر رکھا ہے تم نے۔ سدھر جاؤ امل۔ اسے گھرک کر وہ آگے بڑھی اور پھر اس کے بیڈ پر بکھری چادر کو لپیٹا تاکہ تکیے درست کیے۔ امل مسکرا کر پیچھے سے اس کے گلے لگ گئی تھی، اسے دیکھ کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ حد نہیں۔ ایک ڈھارس سی بندھی تھی اس کے دل کو۔ ارے اچھا چھوڑو مجھے، اس کے ہاتھ کھولے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئی ہو سامیہ، اسفر بھائی کیسے ہیں؟ اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر امل نے بے ساختہ کہا۔ تم ہنس دی۔ وہی بات بات پر ہنسنے کی عادت ٹھیک ہے تمہارے اسفر بھائی، مگر تمہیں کیا ہوا یہاں؟ کیا حال بنا رکھا ہے خود کو تم تو کبھی بھی خود سے لاپرواہی نہیں برتتی، پھر اب کیا ہوا ہے؟ اس کی ڈھیلی چٹیا سے نکلی چھوٹی چھوٹی لٹیں جا بجا اس کے چہرے کی اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے عجیب تھکی تھکی لگ رہی تھی، چہرہ ستا ہوا۔ ٹھیک تو ہوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ تو اس کا چہرہ ہرگز بھی نہیں تھا، اتنا ستا ہوا اور تھکا تھکا تھا۔ دیکھ لیا کتنا ٹھیک تمہارا حال۔ سامیہ اب آگے بڑھ کر اس کی وارڈروب میں لٹکے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی، پھر ایک کاسنی رنگ کی فراق ہاتھ میں لے واپس آئی۔ جاؤ شاور لو جا کر اور فریش ہو جاؤ، کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تو سامیہ نے اس پر ایک ہاتھ دھو گئی ہے والی نظر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر پڑی فراق اٹھائی اور واش روم میں گھس گئی۔ اس کا بوجھل دل ایک دم سے ہی سامیہ کے آنے سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کسی کا پرواہ کرنا انسان کو کتنا ہلکا پھلکا کر دیتا ہے نا؟ کاش آپ بھی یہ بات جان سکتے۔ ولی احمد گہرا سانس لیتی وہ آگے بڑھ گئی۔ صبح حویلی میں بہت چہل پہل ہو رہی تھی۔ کانتا بی جان کے اصرار پر صبح سے آ گئی تھی اور اب لاؤنج میں بیٹھی بی جان سے باتیں کر رہی تھی۔ زین گھر میں آئے مہمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسی پر زینوں سے امل اور سامیہ اترتی نظر آئیں۔ امل نے وہی کاسنی فراق جو پیروں تک گرتی تھی پہن رکھی تھی، سیاہ ریشمی بالوں کو ہاف باندھا ہوا تھا اور کانوں میں موجود چھوٹے سے ٹاپ اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ اترتی سامیہ بہت بشاش سی کاٹن کی امبرائڈری والے جوڑے ملبوس کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ امل کی نظر کانتا پر پڑی تو اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کانتا اور سامیہ اس کے لوگ تھے جن کے ساتھ وہ بہت کمفرٹیبل ہوتی تھی۔ السلام علیکم کانتا۔ اس کی چہکار پر کانتا مسکرا کر اٹھی، سے گلے لگایا، پھر الگ ہو کر اس کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آج بڑی کھلی کھلی لگ رہی ہو۔ وہ ہنس دی، پھر سامیہ کی جانب مڑی تو بی جان جو بی جان کے ساتھ بیٹھی ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب سامیہ کا کمال ہے کانتا، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گی نا تو بہت انجوائے کریں گی، اس کی کمپنی کو بہت بہت اچھی بندی ہے یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ سامیہ بھی سلام کرتی کانتا سے گلے ملی اور پھر اگلے چند ہی لمحات میں لاؤنج سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پرخلوص سی باتوں سے امل کا دل جو کل شادی کی باتوں پر بوجھل ہو گیا تھا کھل سا گیا۔ چلو لڑکیوں ناشتہ کر لو، آ کر بی جان نے انہیں کچن سے آواز دی تو تینوں اٹھ کر کچن میں چلی آئیں۔ کانتا تو ناشتہ کر چکی تھی، اس لیے صرف چائے پر اکتفا کیا، مگر امل اور سامیہ نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ سامیہ کی کسی بات پر ہنسی، امل کی مسکراہٹ سمٹی جب اس نے ولی کو کچن میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ ہلکے قطعی سے رنگ کے شلوار قمیض ملبوس، دھلے بالوں کو پیچھے جمائے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ شال جو گردن کے گرد ہمیشہ لپٹی رہتی تھی ابھی نہیں تھی۔ وہ تینوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا، پھر سلام کرتا اندر چلا آیا۔ وعلیکم السلام جناب، کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے؟ کانتا نے سب سے پہلے سے کان کھینچے تھے۔ امل نے تو سر پورا جھکا رکھا تھا اور سامیہ کے برعکس مسکرا کر ولی کو دیکھ رہی تھی جو کانتا کی کھنچائی پر گڑبڑایا تھا۔
میں یہی تھا، یہاں کہاں؟ کانتا کی بات پر امل نے ابھرتی مسکراہٹ روکی۔ ولی کی نظر اس پر پھسلی تو ایک پل کو اس کا دل ڈول سا گیا۔ جھکے سر کے ساتھ وہ مسکرائی تو وہ اسی سمے دل میں اتر رہی تھی۔ کام تھا کچھ، بس اس لیے نہیں آ پایا گھر، اس نے کہا، پھر پلٹ کر نورا کو چائے کا کہنے لگا۔ کام کرو، ٹھیک ہے، مگر یہ جو بے جا سزائیں دیتے ہو نا تم، اس پر بس کر دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ کانتا کہاں باز آ رہی تھی؟ سامع نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ امل نے کانتا کو گھبرا کر دیکھا تھا، مگر وہاں پرواہ کسی تھی۔ میں نے کسے سزا دی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کانتا نے تنبیہ نظروں سے اسے اونچے سے لڑکی کو دیکھا۔ انسان بن جاؤ، اب اگر تم نے ہماری پیاری سی لڑکی کو رلایا تو دیکھنا ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو کانتا جی، سزائیں دینا میرا کام ہے ہی نہیں، بھلا کسی اور کا کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے کبھی سزا دی ہے انہیں؟ اس کے ذو معنی بات کو کچن میں بیٹھی تینوں لڑکیوں نے سمجھ لیا تھا، اسی لیے وہ تینوں ایک ساتھ ہنس پڑی تھی۔ اسی پل شازیہ اور امینہ کچن میں داخل ہوئی۔ ولی جو مسکرا کر ابھی کچھ اور بھی کہنے لگا تھا، یکدم رک گیا، پھر رخ پھیر لیا۔ امل کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ غائب ہوئی اور خوشگوار سے ماحول میں تناؤ در آیا۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے بھائی، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اور امل، ہمارے ساتھ تو بیٹھ کر تم اب تک کیسے نہیں ہنسی، یہاں تو دیکھو کیسے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں۔ شازیہ کی طنزیہ ٹون پر ولی کا چہرہ بے حد سپاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی چائے لیے، پھر دروازے میں کھڑی دونوں بہنوں کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ شازیہ اور امینہ دونوں نے گردن موڑ کر ولی کو دیکھا تھا۔ اس میں کس بات کا غرور ہے بھائی، نہ سلام نہ دعا، سارے ایک ہی جیسے ہیں کیا اس گھر میں؟ ولی کے انداز پر تل ملاتی شازیہ اندر آئی اور امینہ سامعہ کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ امل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ یہ سامعہ اور یہ کانتا ہیں بھابھی، دونوں میری بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اس نے دونوں کی جانب اشارہ کر کے تعارف کروایا تو شازیہ کی ابرو حیرت سے اوپر اٹھے۔ یہ بھی فرینڈ ہے تمہاری؟ کانتا کی جانب اشارہ کر کے پوچھا تو امل کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، مگر کانتا بہت پرسکون تھی۔ جی یہ بھی فرینڈ ہے۔ اچھا بھائی، تم کب سے اتنی بڑی لڑکیوں سے دوستیاں کرنے لگ گئی؟ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر چائے اپنے کپ میں اڈیلی تھی۔ امینہ بھی مسکرا کر امل کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، دوست ہوتے ہیں نا، بھلے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اور ویسے بھی کانتا بہت سمجھدار ہے، مجھے ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح گائیڈ کرتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کانتا کو دیکھا تو وہ بھی جواباً مسکرائی۔ سامعہ البتہ اپنی جگہ اپنی چائے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ کچن میں ایک بار پھر سے خاموشی پھیل گئی تھی۔ اسی وقت ولی کچن کے دروازے میں پھر سے نمودار ہوا تھا۔ کانتا ایک منٹ سنیے گا، ایک منٹ بات سنیے گا میری۔ اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر کانتا کو پکارا تو وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سامعہ اپنا ناشتہ کر چکی تھی اور امل کی بھوک مر گئی تھی، اس لیے ان دونوں کا انتظار کیے بغیر وہ دونوں بھی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تو اب کی شازیہ کا غصہ 100 نیزے پر جا پہنچا۔ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، دوسرے لفظوں میں کوئی انہیں نئی نویلی دلہنوں کی طرح لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ امل تو جیسے بہت مجبوری کے تحت سے بات کر رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد؟ ہاں باقی سب ٹھیک تھے اس کے ساتھ۔ ولی کا انداز بہت کھینچا سا تھا، سپاٹ، محتاط، مگر ابھی تو ان کے آنے سے قبل کیسے وہ ان کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا؟ تب تو اس کے چہرے پر کوئی ایسی تاثر ہرگز بھی نہیں تھا، بس شاید باہر والوں کو دیکھ کر تیوری چڑھ جایا کرتی تھی اس کی۔ اس نے سر جھٹکا۔ دیکھا تم نے ان سب کو؟ ہمیں تو ایسے نظر انداز کیا جیسے ہم ہیں ہی نہیں یہاں، امینہ نے کہہ کر یقیناً پرور نگاہ کچن کے دروازے پر ڈالی۔ اور یہ عمل بہت غرور ہے اسے اپنی خوبصورتی پر، ابھی بھی دیکھا ہے کیسی سجی سنوری ہوئی تھی۔ اور ولی کھڑا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے اپنے لہراتے بالوں پر دوپٹے کا ایک پلو بھی ڈالا ہو، اور لوگ مثالیں دیتے ہیں اس کی۔ وہ دونوں بھی ناجیہ سے کم نہیں تھی، اپنی قابل قبول صورتوں کو بہت تراش خراش کے بعد سجایا تھا، مگر پھر بھی عمل کے سامنے دونوں کہیں پس منظر میں چلی جایا کرتی تھی۔ اس کا سامنے بھلا کوئی ٹک ہی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو دھلی چاندنی تھی، بے داغ اور خوبصورت۔ کچن سے باہر سامعہ نے ایک پل کو اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہاری دونوں بھابھیوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ امل احتیاط کرنا، امل نے گہرا سانس لیا تھا۔ تمہیں اب ٹھیک نہیں لگ رہے؟ میں تو جب سے آئی ہیں یہ دونوں تب سے بھگت رہی ہوں انہیں، عجیب طنز کرتی رہتی ہیں 24 گھنٹے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا۔ میں نے تو کبھی بھی کوئی سخت بات نہیں کی ان سے، ہمیشہ عزت کی ہے ان کی۔ اور پتہ ہے کل کیا کہا تھا مجھے شازیہ بھابھی نے؟ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تو سامعہ چونکی۔ کیا کہا؟ وہ اسے گیسٹ روم میں لے آئی تھی ہاتھ سے پکڑ کر، کہہ رہی تھی کہ انہیں بڑی تائیں نے بتایا ہے کہ میں ولی سے بہت بے تکلف ہوں۔ ایک آنسو ٹپکا تھا اس کی آنکھ سے۔ سامعہ تو اس کی بات سن کر بھونچکی رہ گئی تھی۔ کیا انہوں نے کیوں کہی ایسی بات؟ ناجیہ ولی کو پسند کرتی ہے سامی، اسی لیے اس نے ایک کی چار لگا کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا اپنی ماں کو کہا ہے۔ ارجمن تائی تو جب تک ہر بات نگار تائی سے نہ کر لیں انہیں چین نہیں پڑتا۔ انہوں نے نگار تائی کو بتا دیا اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو
اب یہ بات سارے خاندان میں پھیلے گی اور پھر بھی جان تک بھی پہنچے گی، سوچو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ اس نے بوجھل سی سانس خارج کر کے اپنی آنکھیں رگڑی، سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ تو چند جو تو چندا پھر تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی تمہیں میں؟ الٹا تم پریشان ہو جاتی۔ ایک تو ارجمن تائی کے بیٹے نفیس نے زندگی عذاب کر دی ہے میری۔ سامنے اس کی بات پر پھر سے چونکی، کیوں، کیا کیا اس نے؟ اس دن تو وہ میرے کمرے میں آ گیا تھا، بہت آہستہ آواز میں اس نے کہہ کر گیلی سانس اندر کھینچی، تو سامنے کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ لیکن کیوں؟ بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ؟ کیا؟ سامنے نے بے یقینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر تھاما۔ اس کی روئی روئی سی شہد رنگ آنکھوں کا ارادہ کھلا تھا اس پر۔ ہم سب رسم کرنے جا رہے تھے تائی کے گھر میں اپنے کمرے میں بال بنانے آئی تو وہ بھی میرے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ نیچے گھر میں تارش تھا، سامنے کی کسی نے اسے آتے دیکھا ہی نہیں۔ مگر ولی، اس نے گہرا سانس لیا، سامنے سے دیکھ ہی رہی تھی۔ ولی نے اسے دیکھ لیا تھا میرے کمرے میں آتے ہوئے۔ ایک پل کو وہ رکی تو سامنے نے اس کے یخ پڑتے ہاتھوں کو تھاما۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے میرے کمرے میں آ کر اسے مارا۔ اس کے گھٹنے سے خون آنے لگ گیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی سامی، مجھے لگا وہ اسے جان سے مار دے گا، مگر اس نے نہیں مارا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے جسمانی تشدد دیکھ کر۔ اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، مگر مجھے یقین ہے واپس آ کر اس نے نفیس کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ پتہ ہے وہ دونوں دن وہ تقریب میں شریک نہیں ہوا۔ بابا نے حسن تایا سے پوچھا تو بتانے لگے کہ نفیس سیڑھیوں سے گر گیا تھا، کافی چوٹیں آئی ہیں، مگر میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اس کو چوٹیں کیسے آئی ہوں گی۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا۔ سامیہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ اور تم کب سے یہ سب اپنے اندر لے کر بیٹھی ہو؟ ہاں، میں اور کیا کرتی پھر؟ ولی پھر سے اپنی سرد مہر سے خول میں سمٹ گیا ہے۔ سامی اور میں نے جتنی محنت سے اس کی اور اپنے درمیان کی دیواروں کو گرایا تھا، وہ اب پھر سے ہمارے درمیان آ کھڑی ہوئی ہیں، اور اب ان دیواروں کو گرانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا سامیہ، کبھی بھی نہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی بدنامی میرا انتظار کر رہی ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ میرا دل بہت بوجھ تلے لگتا ہے، پھٹ جائے گا۔ میں کیا کروں سامیہ؟ اس کے بے ساختہ ہچکی ابھری تھی۔ سامیہ نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تھا تو وہ اس کے کندھے سے لگی مزید رونے لگ گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے کندھا میسر آیا تھا، بھلا وہ کیسے نہ اپنا دل ہلکا کرتی۔ کانتا عمل کا خیال رکھے گا، مجھے پتہ نہیں کیوں وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کانتا نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی دیر قبل اس کے سپاٹ سے ولی کے برعکس قدر مختلف و پریشان تھا۔ اور تمہیں کیوں ہونے لگی اس کی اتنی فکر؟ ایک دم کانتا نے بہت سختی سے کہا تو ولی نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ دونوں سبززار پر کھڑے تھے اور صبح کی نرم سی دھوپ ترچھی ہو کر گزر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا نہیں سمجھی تم؟ وہ پچھلے 3 دنوں سے بلکتے رہی تمہاری غیر موجودگی میں ولی، پچھلے پورے 3 دن۔ انہوں نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ 3 دنوں سے وہ مستقل عذاب میں ہے، تمہاری راہ تک رہی ہے، تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی، انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی ہے کہ کب تم خود اس سے بات کرو گے۔ تمہیں لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک رہے گی؟ اس سارے عرصے میں وہ خود کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، مگر تمہیں اس سے کیا ولی احمد؟ تم کرو جو کر رہے ہو، کرتے رہو۔ تمہیں کیا فکر اس کی وہ کیسے بھی رہے، یا جیے یا مرے، لوگوں کی بکواس سنتی رہے، اسے تمہیں کیا؟ تم تو کبھی اتنی ہمت نہیں کرو گے کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لو، اس کے سب سے کمزور لمحات میں اس کا سہارا بنو۔ دنیا اگر تمہارے اور اس کے درمیان آ رہی ہے تو تم بھی آگے بڑھ کر دنیا سے اسے چھین لو ولی، مگر تم ایسا کیوں کرو گے؟ اس سے محبت نہیں کرتے تمہیں صرف خود سے محبت ہے، صرف خود کی پرواہ ہے تمہیں۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ آخر میں رک کر بہت بے رحمی سے پوچھا تو ولی کا دل ایک پل کو کانپ گیا، آنکھوں میں تکلیف ابھری اور ضبط سے دانت جم گئے۔ میں اس سے صرف اس لیے دور ہوں کیونکہ میں اس کی بربادی نہیں چاہتا۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ میں کرسڈ ہوں، منحوس ہوں؟ میں جہاں جاتا ہوں زندگیاں نگل جاتا ہوں لوگوں کی، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے اپنے ساتھ اس مٹی ہوتی ذلیل زندگی میں رول دوں، وہ جسے میں اپنے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں جگہ دے کر تباہ کر دوں۔ میں کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور آپ، اس کی آواز کانپی تھی، آپ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں جس کی زندگی کے لیے ولی 100 دفعہ اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے؟ کانتا چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ جانتے ہو کیا ولی، تم خوف زدہ ہو، ڈرتے ہو تم۔ ایک بار پھر کانتا نے بہت ہمت کر کے اس پر چوٹ کی تو ولی کی آنکھیں جلنے لگی۔ ہاں ڈرتا ہوں، میں خوف زدہ ہوں، میں کانتا بہت بہت خوف زدہ ہوں۔ اس سے ایک سانس کی بھی اذیت ہوئی تو اس اذیت کی وجہ میں بنا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ اس کی زندگی میں خوش دیکھ سکوں، مطمئن دیکھ سکوں، اور اس سب کو سوچتے ہوئے میرے ذہن کی تصویر میں میرا وجود کہیں پر بھی نہیں جچتا۔
وہ ریشم ہے اور میں ٹاٹ، وہ آسمان ہے اور میں زمین پر پڑی خاک بھی نہیں ہوں۔ مگر وہ بے وقوف لڑکی، اس نے رک کر چہرہ اونچا کیا تو اس کے کمرے کی کھڑکی پر نظر آیا۔ وہ بے وقوف لڑکی سمجھتی ہی نہیں کچھ بھی، جتنا بھی اپنے رویے سے سمجھا لو، سختی کر لو، ڈانٹ دو، مگر اس سب کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب بھی میری طرف دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں محبت کے احساس سے اس قدر جگمگاتی ہیں کانتا کہ میں ڈر جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ جب بھی مجھے ایسے لگتا ہے مجھے خود سے نفرت ہو جاتی ہے، گھن آتی ہے خود سے۔ تم ظلم کر رہے ہو ولی، خود کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی۔ ایک دفعہ شادی کر کے تم اسے اس حویلی کی حیثیتوں سے دور لے جاؤ تو وہ سب بھول جائے گی۔ تم کیوں اپنی اور اس کی زندگی کو عذاب بنا رہے ہو؟ ولی نے جلتی آنکھیں چند لمحوں کے لیے موند لیں۔ جلن اب اس کی کن پٹیوں سے سرایت کرتی سر کے پچھلے حصے میں اتر رہی تھی۔ ظلم ہو چکا کانتا، اب بس انتقام کے الٹے چکر باقی ہیں۔ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے قدرت اپنے الٹے چکر شروع کر چکی ہے، جس میں میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میری دشمنیاں ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا بدماش لوگوں میں ہے، بہت سے لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو انجام تک پہنچاتے پہنچاتے میں خود بھی کہیں مر کھپ جاؤں، کوئی جنازہ بھی نہ پڑے، اور نہ ہی کسی کو میں یاد رہوں گا۔ ایسا ہوگا کانتا، جلد یا بددیر، مگر ہوگا ضرور۔ اور ایسے میں آپ چاہتی ہیں میں اس کو خود کے ساتھ باندھ لوں؟ نہیں کانتا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ گھبرا کر اس نے نفی میں سر ہلایا تو کانتا کا دل ایک پل کو لرز کر رہ گیا۔ کتنی خوفناک باتیں کرتا تھا یہ لڑکا۔ تم ایسی باتیں مت کیا کرو ولی، پرانی ولی، کانتا نے دکھی ہوتے دل سے کہا تو بس وقت مسکرایا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی خشک مگر گلابی آنکھیں دیکھ کر کانتا ڈر گئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا آئندہ ایسی باتیں، مگر پلیز اس کا خیال رکھیے گا، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مجھ سے۔ اسے سمجھائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے پتہ ہے، مگر وہ اس طرح اندر ہی اندر نہ گھلے۔ میں چلتا ہوں اور اب دیر ہو رہی ہے۔ مزید کوئی بھی بات کیے بغیر وہ آگے بڑھ گیا، مگر تو کانتا دکھی دل سے اسے جاتے دیکھی گئی۔ وہ دونوں ان کے دل سے بہت قریب تھے، مگر اب دونوں ہی تکلیف میں تھے، جس کے بعد ان کا اپنا دل بھی زخمی ہونے لگا تھا۔ ہاشم نے چھوٹی سی آنکھوں کو مزید چھوٹا کر کے سامنے کھڑے شخص کو بغور دیکھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ ولی کرم کی موت کے وقت وہاں موجود تھا؟ اس کی آواز میں کوئی الارم سا بجو بج رہا تھا۔ جی سرکار، آگے والے نے گردن مزید جھکاتے ہوئے کہا تو پرسکون بیٹھا ہاشم ایک دم ڈھاڑا۔ تو تم مجھے اب بتا رہے ہو وہ سرکار اپنی بہنوں کی شادی میں مصروف تھے، اسی لیے میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ جلدی سے گھبرا کر وضاحت دی تو ہاشم کو اپنا سارا وجود آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں مصروف تھا، مر تو نہیں گیا تھا نا؟ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے چند لمحے گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا۔ جب تم نے اسے وہاں مار کر پھینکا تھا تو کیا کرم اس وقت زندہ تھا؟ جی سرکار، زندہ تھا۔ 15 منٹ بعد موت ہوئی تھی اس کی۔ 15 منٹ؟ وہ پھر سے دھاڑا، پھر سے اٹھ کر سامنے کھڑے شخص کو زوردار سا مکہ مارا اور پیچھے کو لڑکھڑا کر گرا تھا۔ 15 منٹ تک وہ گالی زندہ رہا، اور تم مجھے بتا رہے ہو تم مجھے؟ ہاں۔ اس نے ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا تھا، پھر لمبے بالوں میں ہاتھ پھیر کر غصے کو قابو کیا۔ 15 منٹ تک وہ زندہ رہا، اس نے ولی کے سامنے کچھ نہ کچھ تو ضرور بکا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو پھر ولی اب تک کیوں خاموش ہے؟ وہ تو خاموش رہنے والا بندہ ہے ہی نہیں، پھر کیا چیز روک رہی ہے اسے؟ وہ کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ اب کہ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ پزل کا کوئی ٹکڑا کہیں سے غائب تھا، اور اس کی ٹکڑے کی غیر موجودگی اسے اب بے سکون کر رہی تھی۔ ولی نے اپنی آنکھوں پر چڑھا سیاہ چشمہ اتارا، پھر ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ شہر کا بڑا سا ٹائل سے چمچماتا ہوٹل وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ لابی سے گزرتا مخصوص کمرے کی جانب بڑھا اور پھر لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھتا گیا۔ لفٹ سے باہر نکلا تو پھر ٹائل سے چمکتے ہال کو پار کرنے کے بعد طویل راہداری میں چلا آیا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں دور دور تک کتھئی رنگ کے دروازے لگے تھے جو کہ اس وقت بند تھے۔ کبھی کوئی ایک شخص کسی دروازے کو کھول کر باہر نکل رہا ہوتا تو اس کی نظر آگے بڑھتے ولی پر پڑ جاتی۔ وہ ایک بہت مہنگا 6 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس نے دروازے کے باہر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آہستگی سے دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نرم سے جہازی سائز بیڈ پر سرمئی چادر بچھی تھی، کھڑکیوں پر گرے بھاری پردے بھی گہرے سرمئی رنگ کے تھے، اور تو اور پینوں تلے بچھا قالین بھی اسی رنگ کا تھا۔ وہ سرمئی شیٹ سے ڈھکا بلا شبہ بہت خوبصورت کمرہ تھا، مگر ولی کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رخ صوفے کی جانب پھیرا۔ اس پر کوئی ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جس کا چہرہ مخالف سمت میں تھا۔ آؤ ولی آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جی سر، انتظار کے لیے معذرت۔ اس نے آگے قدم بڑھائے۔ جیسے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو اس کے اپنے چہرے پر بھی نرمی بکھر گئی۔ وہ چہرہ حسن شاہ کا چہرہ تھا، دشمن کے دوست کا چہرہ۔
वो कदम कदम चलता है, स्टेज सामने आ रुका था। फिर इनका नरम मुस्कुराता चेहरा देखकर इसने अपना चेहरा भी इंतहाई नरम पड़ गया। बैठो। हाथ से इसे सोफे की जानिब इशारा किया, फिर आगे बढ़कर सामने रखे टेबल पर पड़ी चाय बनाने लगी। वली खामोशी से बैठ गया। कैसे हो? असगर बता रहा था कि पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान थे तुम। खैरियत है ना सब? उन्होंने कप इसके आगे रखा तो इसकी संजीदगी से देखा। आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं सर, बिल्कुल असगर जैसी। इसकी बात पर हसन मुस्कराए थे। वो जानते थे कि वली इतनी आसानी से कुछ भी यूँ बताने नहीं बैठ जाता था। जानता हूँ, अब जैसा बाप होगा बेटा भी तो वैसा ही होगा ना। खैर तुम कहो कैसे हो? काम हवेली सब ठीक है ना? वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहे थे, फिर भी इनके अंदर की एहतियात बाखूबी महसूस की जा सकती थी। इसने चाय से एक घूंट लिया, फिर एक कप सामने टेबल पर रख कर इन्हें देखा। सब ठीक है सर, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? हम ऐसी जगहों पर ऐसे नहीं मिलते। ये यकीनन कुछ ऐसा है जो हल्का फुल्का नहीं है। हसन की मुस्कुराती नज़रें जो उसके चेहरे पर जमी थी, इनमें बहुत हल्की सी चुभन उतरी। अमल ज़मान को है वली। क्या पूछा आपने? इसे लगा कि इसने गलत सुन लिया। भी यकीन से इसकी आंखें खोली तो वो हसन का आपके इंतहाई खौफनाक हद तक संजीदा दिख रहा था। मैंने पूछा अमल ज़मान कौन है? आपको किसने बताया? इसकी बात किसी कुएं से आ रही थी। अपने राज का खुल जाना, इसका वजूद पल में सिनसना उठना था। हाशिम ने। इसके सर पर गोया धमाका हुआ था। फटी फटी निगाहों से हसन का चेहरा तकता वो सफ़ेद पड़ता जा रहा था। मुझे हाशिम ने बताया कि तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो। इस लड़के का नाम है अमल ज़मान, शेख ज़मान नज़र की बेटी। अब बोलो, क्या सच है? क्या वाकई वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है या फिर कोई ट्रैप है हाशिम को फंसाने का? वो बहुत सुकून से बोलते इसका खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रहे थे। नहीं, अभी किसी जवाब का इंतज़ार नहीं था। ठीक है, अगर तुमसे एक गलती हो गई तो कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारो और जो तुम्हारे दुश्मन के हाथ लग गया इसे वापस लो। इससे कैसे? वो अब तक बेयकीनी से शर्त सा बैठा था। मैंने तुम्हें पहले समझाया था वली कि इंतकाम के सफ़र पर जब निकलते हैं ना तो किसी को अपनी कुर्बत नहीं दिया करते, किसी को अपना आदी नहीं बनाते, किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि फिर मौत की सूरत में सिर्फ आप नहीं मरोगे बल्कि आपके साथ वो भी मर जाएगा जिसने जिसे आपने खुद का आदी बनाया होगा। जानते भी हो आदतें कितनी जानलेवा होती हैं। आखिर में उन्होंने तरहम से इसका चेहरा देखा। मगर खैर, जो हो गया सो हो गया। हाशिम को मैं संभालूंगा, तुम अब जाकर इस सारे मसले को संभाल। और एक बात मेरी याद रखना। वो रुके तो इसका सारा वजूद भी ठहर गया। साकसी ने सवारी आंखें हसन पर जमा थी। अब इस लड़की के कोसों बल्कि मीलों दूर रहोगे तुम। इसे तकलीफ़ दोगे, इसे झड़कोगे, इसके साथ बहुत रहमी से पेश आओगे। कोई नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं इस मामले में, क्योंकि ज़रा सी मोहब्बत, ज़रा सी नरमी बहुत सी ज़िंदगियों को अज़ाब का गड्ढा बना सकती है। चाहे फिर उस लड़की की ज़िंदगी ही हो या तुम्हारी, सब राख का ढेर बनकर ख़त्म हो जाएगी। वो अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता सरदब आदमी से समझा रहे थे और वली रेत की माने पल पल ख़त्म हो रहा था। वापसी का सारा रास्ता इस वक्त इसका वजूद साकित था। यूँ लगता था कि इसका सांस अब तक रुका हुआ है। चेहरा हद दर्जा सफ़ेद पड़ता जा रहा था और माथा परेशानी की बहुत सी लकीरें फैली हुई थी। मालूम हो रही थी अब तक सारे काम इसके तय करते थे। ज़रूरी ज़मीन का मसला, हाशिम हसन की शाह से दोस्ती, हाशिम और हुसैन का अंजाम, इसने सब तय कर रखा। सब कुछ तयशुदा था, मगर दोस्ती, हाशिम और हुसैन का अंजाम। मगर फिर भी इससे गलती कहाँ हुई, कहाँ चुका वो हाशिम जो इसके हद तक पहुँच गया, इससे इसकी बात की खबर तक न हुई। इसे नुकसान पहुँचाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकता था। हर हद पार कर सकता था। इसने अहद किया था कि इस जंग में किसी भी अपने को कभी हिस्सेदार नहीं बनाएगा, किसी को भी सब में नहीं घुसने देगा, किसी को इसकी वजह से बेतरा तकलीफ नहीं होगी। मगर वो अल्फाज था, सब गलत हो रहा था, सब बिगड़ रहा था। अमल, या खुदा अमल, इसका वजूद एक बार फिर ज़लज़लों की ज़द में था। स्टीयरिंग थामे, हाथों की सख्ती और खौफ से सिकुड़ती सांसें, इसकी हालत गैर होने लगी। वो क्या करेगा? अमल को कभी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, तो कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कभी सुकून से नहीं मर सकेगा, कभी अपनी आँखें इस दुनिया से आसानी के साथ बंद नहीं कर सकेगा। लोग जीने का सोचे करते थे, मगर इसकी हर सोच, ख्याल और हर तख़यल में कोई शय मुश्तरका थी, तो वो इसकी मौत थी। इसकी हर सोच मौत से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो जाया करती थी। वो मरेगा, इसे मरना ही होगा, यही इसका अंजाम है, यही इसका अख्ताम होगा। अगर वांगसो तनहा रह गया था तो मिलेगी अमल इससे भी नहीं। वो जल्द या बदे किसी तारीख कब्र का हिस्सा होगा, लेकिन इससे पहले इसने अमल की ज़िंदगी को मामूल पर लाना होगा। इसकी ज़िंदगी इसकी वजह से तकलीफ़ था बनी है, इसकी वजह से वो सारी मुसीबत का हिस्सा बनी। कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर सकता था? सारी मुसीबत का हिस्सा बनी कैसे? इसने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा। परेशानी गुस्से से बदल रही थी। फ्रस्ट्रेशन का लावा अब अंदर बहुत तेज़ी के से उबलने लगा था।
کا دشمن اس کی سب سے بڑی کمزوری سے واقف تھا۔ اس کی کمزوری، ہاں وہ اس کی کمزوری تھی۔ اسے اگر کسی نے اب تک انسان رکھا ہوا تھا تو وہ عمل تھی، نہیں تو ہاں وہ بھی کب کا جانور بن جاتا، وہ بھی ہاشم بن جاتا، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے۔ ولی اور ہاشم ایک ہی کتاب کے دو صفحے تھے۔ اگر وہ جانور تھا تو صرف اسی لیے کیونکہ اس کو کوئی ملا ہی نہیں جو اس کے اندر تھا، جو اس کے اندر کے انسان کو انسان رکھ سکتا، مگر اس کے پاس عمل تھی، وہ جو پاکیزہ صبح کی مانند روشنی سی تھی، بہتی ہوا جیسی نرمی سے اس کے وجود کو طمانینت بخشتی تھی، اس کے اندر جمی برف کو پگھلا دیا کرتی تھی۔ ہاں وہ وہی تو تھی، اس کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا تھا بھلا؟ اور اس نے اس کی زندگی کو مشکلات میں پھنسا دیا، اس کو بھڑکتی آگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہاشم کی دشمنی سے تو بڑے بڑے ظالم لوگ بھی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اگر جو اس نے عمل کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کی کن پٹیاں ابل پڑیں اور دانت سختی سے جم گئے۔ سانت بہت تیز ہو گیا، گاڑی کی رفتار ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، وہ تو کبھی اس تک کچھ بھی نہیں آنے دے گا کہ وہ سب تباہ کر دے، تہس نہس کر دے گا۔ اگر کسی کی عمل کو